بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقین جانے یہ مکمل خسارے میں جانے والا عمل ہے۔ بھابی دیور سے پردہ نہ کرے، جیٹھ سے پردہ نہ کرے، یہ نادانی شوہر کو لے ڈوبے گی اور شوہر کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ اس کے پیچھے سے گھر پر بیوی اور بھائی میں کیا معاملات چل رہے ہیں۔ آج دنیا اس قدر گندی اور غلیظ ہو چکی ہے کہ یہاں لکھنا مناسب نہیں، لہٰذا بیوی، بہن اور بیٹی کے معاملے میں ذرا سی نادانی یا سستی ساری زندگی کی شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ بہن اور بیٹی کے معاملے میں خطرات گھر سے باہر ہوتے ہیں، لیکن بیوی کے معاملے میں خطرہ تو ہر وقت گھر میں ہی موجود ہے۔ دیور اور جیٹھ کی صورت میں کیونکہ دیور اور جیٹھ کو معلوم ہے کہ بھائی کب گھر آتا ہے کب جاتا ہے، لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ بیوی کا اپنے بھائیوں سے پردہ کروایا جائے۔ اب گھروں میں تو بھابی دیور کے ساتھ اکیلا کمرے میں موجود ہے، ہنسی مذاق کہہ کے چل رہے ہیں۔ گھر کا کوئی دوسرا دیکھ بھی لے تو کوئی برا ماننے والی بات نہیں سمجھی جاتی کہ دیور بھابی ہیں آپس میں مذاق کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جس دن شیطان مذاق کر گیا نا، اس دن خود سے نظریں نہیں ملا سکیں گے۔ کوئی دیر نہیں لگتی شیطانی خیالات ذہن کے اندر آنے میں، اور ذرا تاخیر نہیں ہوگی شیطانی عمل کے انجام ہونے میں۔ شوہر کو کیا خبر، وہ تو باہر کام میں مصروف ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے فکر مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر میں بیوی کا بھائیوں سے پردہ لازمی کروایا جائے۔ اول تو ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ ناممکن ہے کہ اگر بھابی پردہ نہیں کرتی تو دیور اور جیٹھ کے دل میں برا خیال نہیں آتا۔ بھابی غیر محرم ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے مرد کے اندر فطری بات ہے کہ غیر محرم کو دیکھ کر مرد کے دل میں غلط خیالات ضرور آئیں گے۔ اگر کوئی دیور یا جیٹھ کہتا ہے کہ میرے دل میں بھابی کے لیے غلط خیالات نہیں آتے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ فرشتہ ہے، یا وہ درمیانی مخلوق ہے۔ مرد کے دل میں غلط خیالات صرف محرم رشتوں کے لیے نہیں آئیں گے، باقی تمام غیر محرم کے لیے دل میں غلط خیال ضرور آتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے غیر محرموں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب بھابی سے پردے کی بات ہوتی ہے تو جواب ملتا ہے کہ بھابی ماں کی طرح ہوتی ہے، ہم بھابی پر گندی نظر نہیں ڈالتے۔ یہ شیطانی سوچ ہے جناب، یہ خود کو مطمئن اور سامنے والے کو بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ اگر بھابی ماں کی طرح ہوتی تو اسلام نے اس ماں سے اتنا سخت پردے کا حکم نہ دیا ہوتا۔ اب شاید چند ذہنوں میں یہ سوال آ جائے کہ مسکان، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو جناب، یہ میری باتیں تو کچھ اہمیت نہیں رکھتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دیور کو موت قرار دیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیور تو موت کی طرح ہے۔ لہٰذا عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا سخت لفظ استعمال کیا ہے دیور کے لیے کہ دیور تو موت کی طرح ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں۔